السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز مکرم محترم ناظرین و سامعین، عقیدہ واسطیہ کا درس ہر ہفتے آپ کے دعویٰ سینٹر کی مسجد کے اندر دیا جاتا ہے۔ آج 7واں درس ہے اور ابھی تک ہم مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حمد و صلوات شروع میں پیش کیا تھا اسی کی شرح میں تھے۔ آج سے انشاءاللہ حمد و صلوات کے بعد انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے شروع میں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قیام الساعة اہل سنت والجماعة۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کے حمد اور اس کے نبی پر درود اور سلام بھیجے جانے کے بعد، اس سے پہلے خطبے میں مصنف نے یہ ساری باتیں بیان کی تھی اختصار کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ حمد و صلوات کے بعد یہ فرقہ ناجیہ اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے، وہ فرقہ ناجیہ اہل سنت اور جماعت جس کی قیامت تک مدد کی جاتی رہے گی۔ آج میری شرح جو ہے یا درس اسی جملے کے مطابق رہے گا، کیونکہ جملے کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی شرح کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو عقیدہ یہاں بیان کیا ہے وہ عقیدہ کتاب اللہ سنت رسول سے مستنبط عقیدہ ہے۔ یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کا قرآن و حدیث سے مستنبط عقیدہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ سلف صالحین کے عقیدے کو انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ کتاب کا نام عقیدہ واسطیہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی عقیدہ جو نہیں عقیدہ واسطیہ۔ سے پہلے جو میں نے بتایا کہ ایک شہر کی طرف منسوب ہے، چونکہ وہ شہر سے ایک صاحب ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو ہم عقیدہ کی کتاب پڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کتاب لکھ دیجیے مختصر طور پر۔ تو پہلے انہوں نے انکار کیا، لیکن جب اشارہ ان کا بڑھ گیا تو انہوں نے یہ کتاب لکھی، بہت ہی مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے۔ تو یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اس جماعت کا ہے جو صحابہ کی جماعت ہے، تابعین تبع تابعین کی جماعت ہے، اور جو فرقہ ناجیہ ہے۔ عقیدہ کسے کہا جاتا ہے؟ عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان اپنے دل کے اندر بٹھا کر کے رکھتا ہے، اس کے عقل میں، دماغ میں، ذہن میں جو چیز ہمیشہ قائم رہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اس کو پکڑ کر کے رکھتا ہے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صحیح عقیدہ ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، کتاب اللہ سنت رسول اور واقعے کے مطابق ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہے تو برا عقیدہ ہے، لیکن اسے بھی عقیدہ کہا جائے گا۔ جیسے لوگ پتھروں میں عقیدہ رکھیں کہ پتھر نفع نقصان کے مالک ہیں، یا لوگ پیروں اور فقیروں کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ فلاں پیر صاحب اولاد دیتے ہیں، فلاں فقیر صاحب بارش برساتے ہیں، فلاں پیر صاحب روزی دیتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھیں کہ پیر اور فقیر ہماری باتوں کو سنتے ہیں، جو قبروں میں مدفون ہیں، جو جن کی وفات ہو گئی ہے وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ یہ سارے عقیدے ہیں، لیکن یہ عقیدہ کیا ہے؟ باطل عقیدہ، غلط عقیدہ۔ اسے عقیدہ کہا جائے گا لیکن اسے باطل عقیدہ کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف عقیدہ، صحابہ تابعین تبع تابعین کے خلاف عقیدہ، باطل عقیدہ ہے، اس لیے یہ باطل عقیدہ کہلائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی سب کا رب ہے، وہی سب کا خالق اور مالک ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عقیدہ ہمارا۔ اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی عقیدہ لیکن باطل عقیدہ ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر عقیدہ صحیح ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔
صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے دل میں دماغ میں جو چیز بیٹھی ہوگی اس کا ترازو ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ترازو ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول، اس پر پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ عقیدہ کتاب اللہ، سنت رسول اور سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق ہے، وہ عقیدہ صحیح ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھیے۔ لیکن اگر وہ کتاب اللہ، سنت رسول کے خلاف ہے تو عقیدہ باطل ہے، اس کو انسان چھوڑ دے۔ تو عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ جو بیان کر رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا صحابہ تابعین تبع تابعین کا عقیدہ، جس جماعت کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس جماعت کی پیروی میں نجات ہے، جس جماعت کی پیروی میں انسان کے لیے جنت ہے، ان کے راستے کو اپنانے میں انسان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی، تو یہ صحیح عقیدہ ہے جو اس کتاب کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ فرقہ یہ کوئی قابل مذمت لفظ نہیں ہے۔ کچھ لوگ سنتے ہیں فرقہ تو اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ فرقہ۔ لیکن فرقہ کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں۔ اب یہ فرقہ اگر کتاب اللہ، سنت رسول پر ہوگا تو اہل حق ہوں گے، اگر کتاب اللہ، سنت رسول کے خلاف ہوں گے تو یہ برے فرقے والے ہوں گے، بری جماعت والی ہوگی۔ اس لیے لفظ فرقہ یہ مذموم لفظ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں فرقہ بہت مذمت والا لفظ ہے، نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس کے مقابلے میں جماعت استعمال کرنا چاہیے۔ تو جماعت کا بھی لفظ اگر بری جماعت ہے اس کو بری جماعت کہا جائے گا، اچھی جماعت ہے اس کو اچھی جماعت کہا جائے گا۔ حزب کا لفظ، حزب کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں، گروہ کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر دو حزب بیان کیا، ایک حزب الشیطان، شیطان کی جماعت، حالانکہ بھی جماعت ہے لیکن شیطان کی جماعت ہے، اور ایک حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کی جماعت، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جماعت۔ تو حزب یا جماعت یا فرقہ یہ کوئی قابل مذمت لفظ نہیں ہے۔ جیسے ولی ہوتا ہے، ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطان کا ولی ہوتا ہے اور ایک رحمان اللہ کا ولی ہوتا ہے، دو طرح کے ولی ہوتے ہیں۔ تو ولی کا لفظ جو ہے اللہ رحمان نے دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، اور جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے اولیاء کون ہیں؟ شیطان ہیں، ان کے ولی شیطان ہیں۔ تو لفظ ولی بھی دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو موقع کی مناسبت سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی تعریف اور کی جاتی ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے۔ تو لفظ فرقہ یہ جماعت کے لیے استعمال کیا گیا، اس جماعت کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جماعت چلی آ رہی ہے، اس کے لیے فرقہ کا لفظ استعمال یہاں کیا۔ یہ جو جماعت ہے اس کے کئی نام ہیں، اس کا ایک نام ناجیہ ہے، کیا فرقہ ناجیہ، نجات پانے والی جماعت۔ اس کو ناجیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں، یہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر شرک اور بدعات سے دور رہنے والی جماعت ہے، نجات پا جانے والی جماعت ہے شرک اور بدعات سے، اس لیے ناجیہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جماعت شرک سے، بدعات سے، خرافات سے دور رہے گی وہ قیامت کے دن اسے جنت ملے گی اور وہ جہنم سے نجات ملے گی، اس لیے اس کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی واحد جماعت ہے جسے جہنم سے نجات ملے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ ناجیہ کا لفظ اسی حدیث سے لیا گیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے مگر ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا، سب جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہ کون سا ہو گیا؟ یہ ناجیہ فرقہ ہوا نا، جہنم سے نجات پانے والا۔ اسی حدیث کی بنا پر ان کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے طریقے کو اپنائے گا، میرے صحابہ کے طریقے کو اپنائے گا، اس کے لیے نجات ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ جہنم سے نجات پانے والی جماعت ہے۔ تو ناجیہ کا لفظ جو ہے اگرچہ یہ لفظ اس کے ساتھ نہیں آیا ہے، لیکن جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر گویا کہ اس کو بتایا گیا ہے، اور اسی حدیث سے اس کا نام ناجیہ رکھا گیا ہے۔ ایک نام جس کا یہ ہو گیا،
جہنم سے نجات پانے والی جماعت. اور کون نجات پائے گی جماعت؟ جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، صحابہ کا عقیدہ اس کا ہوگا، صحابہ کا عمل اس کا ہوگا، وہ فرقہ ناجیہ ہوگا، اسے جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی. ایک تو اس کا نام ناجیہ ہے. دوسرا نام یہاں مصنف نے کیا بیان کیا ہے؟ منصورہ. کیا فرمایا؟ ھذا اعتقاد الفرقۃ الناجیہ المنصورہ. دوسرا نام اس کا منصورہ بھی ہے. منصورہ مانے وہ جماعت جس کی مدد کی گئی ہو، یا جس کے اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے والا، اس کو منصورہ کہا جاتا ہے. منصور اس آدمی کو جس کی مدد کی جائے. منصورہ وہ جماعت جس کے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے. منصورہ کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورہ. میری امت میں ایک جماعت، طائفہ مانے جماعت ہوتے ہیں، فرقہ ہوتے ہیں، میری امت میں سے ایک جماعت کیا رہے گی؟ حق پر رہے گی، منصورہ رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی رہے گی. ایک جماعت. آپ نے کہا کہ پوری جماعت، یہ پورے کے پورے لوگ نہیں، گمراہ بھی لوگ رہیں گے اور حق پر والے بھی لوگ رہیں گے، اور یہ اچھی ترجمانے میں رہیں گے، حق والے بھی رہیں گے، گمراہ لوگ بھی رہیں گے. یہ نہیں کہا کہ پورے کے پورے لوگ گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ چیز ہے، لیکن پورے کے پورے حق پر رہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ امت مسلمہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت ضلالت پر، گمراہی پر پوری اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی سارے مسلمان گمراہی پر اکٹھا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. ایک جماعت رہے گی حق پر ہمیشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور قیامت تک یہ جماعت رہے گی، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تک سمجھ لیجیے. تو ایسی جماعت کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک جماعت حق پر رہے گی، سارے لوگ حق پر نہیں رہیں گے، سارے کے سارے حق پر ہو جاتے ہیں، کیونکہ گمراہ لوگ بھی رہیں گے. شیطان لگا ہوا جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورہ. میری امت میں سے ایک جماعت حق پر رہے گی اور اس کی مدد کی جاتی رہے گی. لا یضرهم من خذلهم. جو ان کی مدد چھوڑ دے گا، کرنا ان کی مدد، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حتی یأتی امر اللہ. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. کیا اللہ کا حکم آ جائے؟ ان قیامت قائم ہو جائے. یہ بخاری کی روایت ہے. اس حدیث کے اندر منصورہ کا لفظ ہمارے لیے استعمال کیا اس فرقے کے لیے جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، جو حق پر ہے. تو ایسی جماعت کی مدد کی جاتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہتا ہے. آخرت ان کی مدد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اس جماعت کو قائم رکھتا ہے، کیونکہ قیامت تک یہ جماعت باقی رہے گی اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی باقی نہیں رہ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کی مدد کرتا ہے، کرے گا، قیامت تک کرتا رہے گا. اور یہ جماعت قیامت تک باقی رہے گی. پوری دنیا والے بھی مل جائیں تو اس جماعت کو ختم نہیں کر سکتے. یہ فرقہ ناجیہ، یہ منصورہ جماعت. تو حدیث میں منصورہ کا لفظ آیا ہوا ہے، تو اس کا نام ایک منصورہ بھی ہے. اس کا جو تیسرا نام ہے اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں طریقے کو، اور یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. چاہے آپ کی سنت قولی ہو، چاہے عملی ہو، چاہے تقریری ہو. آپ نے جو کچھ بھی کیا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی یا آپ نے حکم دیا، اس کو سنت اور اس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو اہل سنت کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کی سنتوں پر قائم رہنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کا دفاع کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کو دنیا میں پھیلانے والے، نشر و اشاعت کرنے والے، مضبوطی کے ساتھ سنت پر جمے رہنے والے، یہ مراد ہے اہل سنت سے. جماعت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جماعت والے. جماعت سے مراد یہاں پر صحابہ کی جماعت مراد، جو سب سے پہلی جماعت تھی، جس جماعت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، اور جس جماعت کی اللہ رب العالمین نے تزکیہ فرمایا، جس جماعت کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، وہ جماعت مراد. اور جو بھی اس جماعت پر رہے گی، ان کے نقش قدم پر جو لوگ رہیں گے، وہ سب کے سب اہل سنت اور جماعت کے اندر شمار کیے جائیں. تو اہل سنت اور جماعت کہنے کی وجہ یہ ہے، سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے والے،
اس پر عمل کرنے والے، اس کا دفاع کرنے والے، اس کو دنیا میں پھیلانے والے، سنت پر کتابیں لکھنے والے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے، اور جماعت والے صحابہ کی جو جماعت ہے، جس جماعت کو ہمارے نبی نے تیار کیا، ہمارے نبی نے ان کی تربیت کی، اس جماعت کو اپنانے والے، جس جماعت کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ سنت نبی کی حدیث کو کہتے ہیں، آپ کے طور طریقے کو، جماعت صحابہ کی جماعت، اور یہی جماعت حق پر ہے۔ اور کبھی کبھی جماعت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے۔ اگر انسان اکیلے ہی ہے اور وہ حق پر ہے، وہ جماعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جماعت ہے۔ کیوں جماعت کہا گیا اس کو؟ اس لیے کہ پہلی جو جماعت تھی صحابہ کی، وہ حق اس کے پاس ہے، اس لیے اس کو جماعت کہا گیا۔ اگرچہ آج اس کے پاس جماعت نہ ہو، لیکن پہلی جماعت جو گزر چکی ہے صحابہ کی، اس جماعت والے عقیدے پر ہے وہ، تو اگرچہ وہ تنہائی کو نہیں ہے تو بھی وہ جماعت ہے۔ بات سنا رہی نا؟ تو جماعت کا ایک معنی تو یہ صحابہ کی جماعت، اور جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرے قیامت تک، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ دوسرا، جماعت سے مراد حق، جو حق پر ہے وہ جماعت ہے، اکیلے تنہا جماعت۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے امت قرار دیا۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے تنہا امت، کیوں؟ اس لیے کہ حق پر۔ تو جو حق پر ہے وہ جماعت ہے، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہے، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اس کو جماعت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث ہے، اور یہ جماعت غلط حدیث کے اندر آیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی ہر جماعت پر ہے۔ اور جماعت صحابہ کی جماعت، اور جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ جیسے کہ منصورہ کا معنی کیا بیان کیا گیا؟ مدد کی جانے والی جماعت۔ اور ایک دوسرے حدیث کی نماز بھی فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ من فارق الجماعہ شبرا، جو حق جماعت تھی، جس نے کو چھوڑ دیا ایک بالش بھی، فقد دخل علی فقد الاسلام من امته، اس نے اپنی گردن سے اسلام کے پٹے کو نکال دیا۔ جس نے ایک بالش برابر بھی جماعت کو چھوڑ دیا، جماعت جو صحابہ کی جماعت، ان کے راستے کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ اس نے اسلام کو اپنی گردن سے نکال دیا۔ یہ ابو داؤد مسند احمد کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ تو جماعت سے مراد حق بھی ہوتا ہے، اس پر چلنے والے چاہے کم ہوں یا زیادہ ہوں، اور اس کے مخالفین چاہے بہت زیادہ ہوں، ان کو جماعت نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق وہی ہے جس پر پہلی جماعت تھی، لہذا جو پہلی جماعت والے حق کو اپنائے گا اسے جماعت کہا جائے گا، چاہے وہ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، الجماعہ ما وافق الحق وإن كنت وحدك، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر تمہارے ساتھ حق ہے تو تم ہی جماعت ہو۔ کون کہتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے۔ اگر تنہا ہی تم ہو لیکن حق پر ہو، تم جماعت ہو، کیونکہ اس حق پر پہلی جماعت رہ چکی ہے، صحابہ کی جماعت کسی پر تھی، لہذا تم بھی جماعت ہو، اس جماعت کے اندر شامل ہو جو جماعت حق پر تھی، پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں، اس کے بعد۔ بات سمجھانی؟ اس طریقے سے نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا فسدت الجماعہ، جب جماعتیں خراب ہو جائیں، فعلیک بما کانت علیہ الجماعہ، تو تم اس چیز کو لازم پکڑو جو جس پر جماعت تھی۔ کون؟ پہلے، قبل ان تفسد، یعنی جماعت کے فاسد ہونے سے پہلے، ان کا عقیدہ اور منہج خراب ہونے سے پہلے جو جماعت تھی، اس جماعت کو لازم پکڑو۔ وہی کنت وحدک، اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، فإنک انت الجماعہ، اگرچہ تم اکیلے ہی ہو لیکن تم حق پر ہو، تم ہی جماعت ہو۔ امام بہقی نے ان کے اس قول کو ذکر کیا ہے۔ تو جماعت کا مطلب یہ کہ جو حق پر ہے وہ جماعت ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری مثال دی اس کی۔ اعلام الموقعین کے اندر تیسری جلد 308 کے اندر کہتے ہیں وہ کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ وَالْحُجَّةَ وَالسِّرَاطَ الْأَعْظَمَ هُوَ الْعَالِمُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ۔ یہ بات جان لو کہ اجماع اور حجت اور صراط اعظم کون ہے؟ وہ عالم ہے جو حق والا ہے، اگرچہ وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِنْ خَالَفُوا الْأَرْضَ،
اگرچہ پوری زمین پوری کائنات اس کی مخالفت کر رہی ہو، لیکن اگر وہ حق پر ہے وہی اجماع ہے، وہی جماعت ہے، وہی حجت ہے، وہی سواد اعظم ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ بہت فخر کرتے ہیں کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، سواد اعظم کا بہت نام دیتے ہیں۔ سواد اعظم سے کون مراد ہے؟ جو حق پر ہو سواد اعظم، وہ سواد اعظم نہیں جو باطل پر ہو، وہ مراد نہیں ہے۔ سواد اعظم وہ جو حق پر ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، وہ سواد اعظم۔ سواد اعظم نہیں جو خس و خاشاک کے طریقے سے بہت زیادہ، جو حق پر نہ ہو، منہج پر نہ ہو، شرک کرنے والے، قبر پرستی کرنے والے، بدعات و خرافات کرنے والے، وہ سواد اعظم نہیں ہے۔ سواد اعظم وہ ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہیں، سلف صالحین کے نہج اور عقیدے پر چلنے والے، وہی سواد اعظم، وہی اجماع بھی، وہی حجت بھی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، اگر تم حق پر ہو، تمہیں حجت ہو، تمہیں اجماع ہو، تمہیں سواد اعظم ہو، تمہیں جماعت ہو، تمہیں سب کچھ ہو۔ انہوں نے مثال دی ہے، وقد شد الناس كلهم زمن الامام احمد بن حنبل الا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعه۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں سارے لوگ حق سے پھر گئے تھے، قرآن کے تعلق سے چند لوگ رہ گئے تھے تو وہی جماعت تھے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کے دور میں لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن مخلوق ہے، اور سارا وہی عقیدہ بادشاہ کا، وہی ان کے تمام وزیروں کا، اور وہی جو ہے تمام ان کے اولاد کا، اور تمام لوگوں کا عقیدہ وہی ہو گیا تھا۔ اللہ بہت معمولی لوگ تھے جن کا عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا قرآن مخلوق ہے کفر ہے۔ ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ عقیدہ رکھے قرآن مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جہمیہ تھے جنہوں نے عقیدہ گڑھا تھا، تو کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے سب شذوذ اختیار کر لیے تھے، سب جماعت سے نکل گئے تھے، حق سے۔ تو کون جماعت تھے؟ وہی جو امام احمد بن حنبل اور جو ان کے عقیدے اور ان کے ماننے والے تھے، وہ جماعت پر تھے۔ وَكَانَ الْفُقَهَاءُ وَالْمُفْتُونَ وَالْخَلِيفَةُ وَأَتْبَاعُهُ هُمُ الشَّافِعِيُّ۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فقہاء تھے اس وقت، جتنے بھی فتویٰ دینے والے تھے مولوی، اور جو بھی خلیفہ تھا، اور جو اس کے حاشیہ بردار تھے، اس کے پیروکار تھے، وہ سب کے سب شذوذ اختیار کرنے والے تھے، جماعت سے نکل جانے والے تھے۔ وَكَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَحْدَهُ هُوَ الْجَمَاعَةُ، اور اکیلے امام احمد وہی جماعت تھے، اس لیے کہ وہ حق پر تھے، اور جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی جماعت تھے۔ اکیلے تنہا کون تھا جماعت؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ان کا عقیدہ وہ تھا جو پہلی جماعت کا عقیدہ ہے۔ کون سی پہلی جماعت؟ صحابہ کی، اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے، لہذا وہ جماعت ہوئی تھی۔ وَلَمَّا لَمْ يَتَحَمَّلْ هَذَا عُقُولُ النَّاسِ، جب لوگوں کی عقلیں اس کو برداشت نہ کر سکی، قالوا للخلیفہ یا امیر المؤمنین، انہوں نے جا کر کے خلیفہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، تکون انت وقضاتک وولاتک والفقہاء والمفتون کلهم الباطل، تم اور تمہارے قاضی لوگ، تمہارے گورنر لوگ، تمہارے فقہاء اور سارے فتویٰ دینے والے مولوی سب کے سب باطل پر ہیں۔ وہ احمد وحدہ الحق، اور صرف احمد اکیلے حق پر ہے۔ لوگوں نے الٹا اس کو پاک پڑھا دیا، اس کو خلیفہ کو کہا کہ یہ سب تمہارے ماننے والے سارے مفتی، سارے علامہ، سارے لوگ، سارے قاضی، سارے گورنر، سب فتویٰ دینے والے سب باطل ہیں، صرف احمد ہی اکیلے حق پر ہے۔ وہی کہتا قرآن مخلوق نہیں ہے، وہی کہتا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور چند اس کے ساتھ ہیں، باقی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ قرآن مخلوق ہے، تو کیا صرف احمد ہی حق پر ہے؟ تم سب کے سب باطل ہو۔ لوگوں نے اس بات کو نہیں برداشت کر سکتے، اور الٹا سب پڑھا دیا کہ نہیں، جو زیادہ ہے وہ حق پر ہے، اور امام احمد باطل پر ہے، کیونکہ وہ اکیلے ہیں، تنہا ہے۔ تو یہ کیا فرماتے؟ نہیں، تنہا ہوں اگرچہ، لیکن آپ حق پر ہیں، تو آپ ہی جماعت ہیں، آپ ہی امام ہیں، آپ ہی سواد اعظم ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ فلم يتسع علمہ لذلك، اب خلیفہ کے پاس اتنا علم تو تھا نہیں کہ جو حق پر ہے وہی جماعت ہے، اس کا تو یہ معلوم تھا کہ جو زیادہ لوگ ہوں گے وہ حق پر ہوں گے۔ اس نے کیا کیا؟ فَأَخْذَهُ بِالسِّيَاقِ وَالْعُقُوبَةِ بَعْدَ الْحَبْسِ الطَّوِيلِ، ایک لمبے عرصے تک ان کو جیل خانے میں، کوٹڑی میں رکھنے کے بعد ان کو کوڑے سے مارا اور ان کو سزا دی، ان کو امام احمد بن حنبل کو، اور
اور کہا کہ وہ باطل پر ہیں، ہم تو بہت ہیں، ہم تو سواد اعظم ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، خلیفہ سے لے کر کے آخر تک سارے مفتی، سارے گورنر، سب کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ صرف احمد کا عقیدہ ہے اور چند جو ان کے ساتھ ان کا عقیدہ ہے، لہذا وہ باطل پر ہیں، ہم ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ امام احمد کو جیل میں ڈال دیا، اور انہوں نے 3 بادشاہوں کا زمانہ پایا، 3 بادشاہوں کا ظلم سہا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن جب انسان حق پر ہوتا ہے تو اس کی بات بڑی طاقت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنا دبلا پتلا رہا ہو، بہت دبلے پتلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جو ان کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، اگر وزن کریں گے 40 سے 50 کلو کے درمیان پورا ان کا وزن تھا، لیکن 3 بادشاہوں کا ظلم برداشت کیا، پہاڑ جیسی طاقت تھی ان کے پاس، ایمان کی طاقت ہوتی، اگرچہ جسم ان کا کمزور تھا لیکن ایمان بہت مضبوط تھا۔ آج ہمارا جسم بہت موٹا ہو گیا لیکن ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہم ایک تھپڑ یا ایک چھوٹا نہیں برداشت کر سکتے۔ ان کو پر اتنا ظلم کیا گیا، جو ان کو مارتا تھا کوڑے، کہتا تھا کہ اگر یہ کوڑا ہاتھی پر برسا دیا جائے تو ہاتھی بیٹھ جائے گا، نہیں برداشت کر پائے گا، لیکن امام احمد بن حنبل برداشت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی، 3 بادشاہوں کا ظلم انہوں نے برداشت کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے کہا کہ تم بھی سودے بازی کر لو، کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں، سب بہک گئے تھے، کوئی ان کا ساتھ دینے والا چند لوگ تھے، اور وہ ایک آدمی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرما۔ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں اس کو، جب انہیں جیل کے اندر لے جایا جاتا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ان کو ایک آدمی آواز دیتا تھا، کہتا تھا اے احمد بن حنبل تم حق پر ہو، ڈٹے رہنا، میں ڈاکو ہوں، چور ہوں، رہزن ہوں، پھر بھی میں رہزنی پر ڈٹا ہوا ہوں اور میرا نام ہر جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں اپنے قاتل اور ڈکیتی پر جمع ہو، تم حق پر ہو، تم اس سے سودا نہیں کرنا، اس پر قائم رہنا۔ وہ کہتے ہیں امام کے بیٹے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بیان کرو کہ امام تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس آدمی کی خدمت کرتے کہ مجھے اس سے طاقت دیتے، مجھے ہمیشہ اس بات کو حوصلہ دیا کرتا کہ احمد تم حق پر ہو، ڈٹے رہنا۔ تو اکیلے تھے لیکن حق پر قائم رہے۔ 3 بادشاہوں کا ظلم انہوں نے برداشت کیا۔ جب متوکل اللہ خلیفہ آیا تب جا کر کے یا معتصم یا متوکل تھا، غالب الدین یہ نام مجھے ابھی ذہن سے نکل رہا ہے، تو اس نے وہ عقیدہ اپنایا کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ پھر ان کو جیل سے نکالا گیا، ان کی تکلیف کی، اور تقریباً 15 سال یا اس سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزارا اور بادشاہوں کے ظلم کو برداشت کیا۔ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس اتنی ایمانی طاقت نہیں ہوگی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی طاقت سب سے عظیم طاقت ہے، جسمانی طاقت سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے۔ ہمارے پاس جسمانی طاقت کتنی بھی ہو جائے، اگر ایمانی طاقت نہیں ہے تو ہم نہیں ٹھہر سکتے دشمنوں کے سامنے، باطل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ ایمان کی طاقت سب سے اہم چیز ہے، اس لیے ایمان کی طاقت جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگی، ہم جو باطل اہل باطل ہیں، ہمارے آقا اور دشمن ہیں، ہم پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایمان کی طاقت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اکیلے میرے بھائی تھے اور حق پر قائم رہے اور ظلم برداشت کرتے رہے، جیل کے اندر رکھا گیا، ظلم کیا، مارا گیا، سزا دی گئی ان کو، اور جو ہے بیڑیاں لگائی گئی ان کے اوپر، جتنا ان کا وزن ہوتا تھا اس سے زیادہ ان کی بیڑیوں کا وزن ہوا کرتا تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں میں مجرم ڈاکو کے طریقے سے ان کو جیل کے اندر رکھا جاتا تھا، بیڑیوں کا ان کا وزن ان کے جسم کے وزن سے زیادہ ہوتا تھا، لیکن سب کچھ برداشت کیا انہوں نے۔ لوگوں نے کہا کہ تم بھی کہہ لو۔ ایک مرتبہ جیل سے باہر گئے اور کہا کہ دیکھو یہ پوری دنیا ہے ہمارے سامنے، یہ عوام لوگ وہ سب اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام احمد جو کہے گا ہم وہی کہیں گے، کیا چاہتے ہو کہ ان سب کا بوجھ ہمارے جسم کے اوپر آئے، ہمارے گردن میں آئے قیامت کے دن؟ میں کہہ دوں اپنی دنیا بنانے کے لیے کہ قرآن مخلوق ہے، آخرت کو خراب کر دو، ان سارے لوگوں کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو انہوں نے پورے ظلم کو برداشت کیا۔ امام احمد وہ حق پر تھے میرے بھائیوں، اور جو ان کے عقیدے پر ہوگا وہی حق پر ہوگا۔ تو انسان اکیلے اگر ہے اور حق پر ہے تو وہی جماعت ہے۔ آپ نہ گھبرائیں
کہ میں کم ہوں یا میں اکیلا ہوں. پورے گاؤں کے اندر سارے لوگ قبر پرست ہیں، سب شرک کرتے ہیں، سب بدعات خرافات کرتے ہیں، میں اکیلا تنہا، آپ ہی اکیلے جماعت ہیں. آپ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ حق و غالب کرے گا. آپ بھی اکیلے جماعت ہیں، میرے تنہا جماعت ہے. آپ کبھی اس کا احساس نہ کریں کہ ہم کم ہیں اور کوئی ہمارے گاؤں میں نہیں ہے. نہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کی مدد کرنے والا. آپ کے اندر، ہمارے اندر اخلاص ہوگا، نیت ہوگی، اچھا جذبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. لہٰذا انسان حق پر رہے، اکیلے ہے تو بھی جماعت ہے. کبھی وہ شکوہ نہ کرے ہم تو بہت کم ہیں اور ہم حق پر نہیں ہیں، نہیں، بلکہ یا ہماری تعداد کم ہے. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہی جماعت تھے، اور جو ان کے الگ تھے، مخالف تھے، انہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا تھا. وہ شذوذ کی رائے اپنا لی تھی انہوں نے، اور اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو اہل سنت اور جماعت یہ بھی ان کا ایک لقب ہے. لیکن آج یہ لقب ہمارے لیے کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے ملک میں اس لقب کی پر اجارہ داری جماعت کی ہے جو شروع سے لے کر کے پاؤں کے ناخن سے لے کر کے پیشانی تک بدعات اور خرافات اور شرک کے اندر ملوث ہے. ان لوگوں نے یہ لقب اپنے لیے ہائیجیک کر لیا. وہ اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کرتے ہیں، جو قبروں پر جاتے ہیں، قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں پر مرغے اور بکریاں چڑھاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات خرافات کرتے ہیں، اور جو ہے چیزیں کرتے ہیں جو شریعت اور سنت اور حدیث کے خلاف. وہ اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں. لہٰذا آج کے دور میں یہ کافی نہیں ہمارے لیے. یہ اس وقت کافی تھا جب حق والے ہی اس کو استعمال کرتے تھے، اور جو اہل باطل تھے، وہ اہل بدعات تھے، ان کے لیے دوسرا لقب ہوا کرتا تھا. آج جو اہل بدعات اور خرافات ہیں، شرک کرنے والے، بدعات کے اندر ڈوبنے والے، تیجا چہروں اور نہ جانے کیا کیا، قرآن خوانی اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، نماز کے اندر بدعات اور قرآن کے اندر تمام چیزوں کے اندر جنہوں نے بدعات پیدا کر رکھی ہے، آج وہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. اس لیے کافی نہیں ہمارے لیے اہل سنت و جماعت آج کے اس دور میں. اس لیے اشاعرہ اور ماتریدی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کی، اللہ کی صفات کا انکار کیا، اپنے تعویل کیا یا اپنی عقل سے ثابت کیا، اور جو حدیث میں آج کا انکار کر دیا، غلط معنی بیان کیا، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت میں سے کہا کرتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جماعت کے طریقے پر نہیں ہے، نبی کی سنت پر نہیں، کہ ہم بدعات ہے. اور جس جماعت کے اتباع کرنے کے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جس جماعت کی اتباع کرنے میں نجات ہے، اس جماعت کے نقش قدم پر نہیں ہے. اس لیے ان کو اہل سنت و جماعت میں شامل نہیں کیا جائے. اگر وہ اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں تو جو حقیقی اہل سنت و جماعت ہیں وہ ان سے بہتر ہو رہی ہیں. یہ بھی ان کا ایک نام تھا. ان کا چوتھا نام اہل الحدیث ہے. اہل حدیث ہمارے ملکوں کے اندر کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں کہا جاتا ہے اہل حدیث. اللہ کے رسول کی حدیث جو ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ہماری جماعت، ہماری امت میں سے جماعت ہمیشہ قائم رہے گی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی جماعت ہے. جی ہاں، اس طریقے سے قاضی بن عیاض نے ان کے اس قول کی تعریف کی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل سنت و جماعت کو مراد دیا ہے، اور جو بھی اہل حدیث کے مذہب کو اپنائے وہ سب اس کے برابر ہے. کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا یہاں پر. جب ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اہل الحدیث جو حدیثوں کے اندر کہا گیا ہے، کتابوں کے اندر، وہ محدثین کو کہا گیا ہے، ان لوگوں کو نہیں کہا گیا ہے جو عام لوگ ہیں. تو اس کا جواب دیا قاضی اعظم نے. وہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے دو مراد ہیں. ایک تو محدثین نہیں ہیں جو حدیثیں لکھتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے، حدیثیں سناتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور جو حدیثوں پر عمل کرے ان کو بھی اہل حدیث کہا جاتا ہے. جو ان کے عقیدے کو اپنائے، ان کے مذہب کو اپنائے، وہ بھی اہل حدیث ہے. اہل حدیث مانے حدیث پر عمل کرنے والا، اور جب حدیث پر عمل کرنے والا ہے تو قرآن پر درجہ اولا عمل کرنے والا ہے. کچھ لوگ ایک اور لاحقہ لگاتے ہیں حدیث اور قرآن. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں قرآن دیا ہے کہ دو طرح سے. قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے. قرآن کو بہت ساری آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب. حدیث معنی کلام کے ہوتے ہیں، تو قرآن اللہ کا کلام، حدیث معنی نبی کی حدیث کلام. تو حدیث کے اندر قرآن دیا گیا نمبر 1. اس لیے اہل حدیث میں قرآن داخل اور شامل ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2،
جو حدیث کو مانے کیا قرآن کو چھوڑے گا؟ ہاں نہیں چھوڑے گا۔ ایک انسان تہجد کا پابند ہو تو کیا وہ فرض نماز نہیں پڑھے گا؟ اس کا پابند ہوگا نا۔ ایک انسان مصنوع روزے رکھتا ہے، شوال کے روزے، جمعرات، تو رمضان کو روزہ چھوڑ دے گا وہ؟ رمضان کو روزہ چھوڑ کر کے وہ مصنوع روزے رکھتا ہے، پہلے فرض روزے رکھتا ہے، اس کے بعد مصنوع روزے رکھتا ہے۔ تو جو اہل الحدیث ہیں وہ حدیث والے، اس میں قرآن داخل ہے، نمبر ایک، نمبر دو، جو حدیث پر عمل کرے وہ قرآن کو بدل والا عمل کرے گا۔ اس لیے اہل الحدیث یا اہل القرآن والحدیث کی اصطلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل الحدیث کی اصطلاح امام احمد نمبر ان سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اس میں وہی لوگ شامل ہیں جو محدثین اور جو کہ عقیدے اور منہج پر ہیں، عام لوگوں میں سے جو کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والے، لہٰذا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ صرف محدثین کے لیے نہیں ہے، اس لیے مغالطہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو اہل حدیث کے اندر سب شامل ہے، محدثین اور جو ان کے اوپر چلے، کیونکہ جو محدثین کی جماعت ہے ان کے ماننے والے ہیں، لہٰذا وہ عام لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، پڑھنے کے لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا جو بھی اوپر عمل کرے گا وہ اہل حدیث لگائے گا۔ یہ ان کا چوتھا نام ہے۔ پانچواں نام سلفی ہے۔ کیا ہے سلفی؟ ہم سلفی ہیں۔ کیوں سلفی ہیں؟ سلف صالحین کی طرف ہماری نسبت ہے۔ سلف صالحین کن کو کہتے ہیں؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 3 صدیوں تک کے جو لوگ ہیں ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے ان کو سلفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سلفی کہا جاتا ہے۔ تو ان کا جو عقیدہ منہج وہی ہمارا عقیدہ منہج، ان کا جو اخلاق معاملہ ہمارا بھی اخلاق اور معاملہ وہی۔ اگر ہمارے اخلاق کے اندر کمی ہے ہم اس کے ذمہ دار، معاملے کے اندر کمی ہے تو سلف صالحین سے بری ہے، ہماری اپنی غلطی، اور اخلاق اور معاملے کے اندر ہماری غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم فرشتہ نہیں ہیں، لیکن عقیدہ اور منہج وہی ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا، سلف صالحین کا، تو ان کو سلفی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ان کا ایک نام ہے، یہ بھی ان کا ایک نام ہے سلفی، سلف صالحین کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ کسی خاص شخص کی طرف نسبت نہیں ہے۔ اہل الحدیث بھی کسی خاص شخص کی طرف نسبت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت ساری نسبتیں ہیں، لوگوں نے شہروں کی طرف نسبت کر لیا، لوگوں نے جو ہے کسی عقیدے کی طرف نسبت کر لیا، کوئی ان کا عقیدہ ہو گیا اس کی طرف نسبت کر لی، حیاتی مماتی ہو گئے، اور خوارج ہو گئے، رافضی ہو گئے۔ خوارج کو کہتے ہیں تو خوارج جنہوں نے بادشاہوں کے خلاف خروج کیا، اس عمل کی وجہ سے ان کو خوارج۔ روافض جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا اور اس طریقے سے صحابہ سے دشمنی کی، ان کو روافض کہا جاتا ہے، تو یہ ان کا نام پڑ گیا۔ لیکن سلفی سلف کی طرف نسبت ہے، اور حدیث قرآن کی طرف نسبت ہے، کسی شہر کی طرف نسبت نہیں ہے، کسی ایک شخص کی طرف نسبت نہیں ہے، کسی ایک عقیدے اور منہج کی طرف نسبت نہیں ہے، بلکہ پورے دین کی طرف نسبت ہے، پوری جماعت کی طرف نسبت ہے، اس لیے ان کو اہل حدیث اور سلفی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا نام ہے، آج کے درس میں باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے یہ کہا کہ قیامت تک جس جماعت کی مدد کی جاتی رہے گی، اللہ کے رسول حدیث کی قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی، جب یہ اہل حق ہیں تو پھر قیامت تک کیسے رہیں گے وہ؟ کیا اس کا جواب ہے؟ قیامت سے پہلے ختم ہو جائیں گے، قیامت سے پہلے نہیں، قیامت کے قریب تک رہیں گے، قیامت کے قریب تک، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی۔ جی ہاں، اب اس کے بعد فوراً قیامت، جب یہ جماعت ختم ہوگی، موحدین ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو سب سے برے لوگ ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہاں جو ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یا قرب قیامت، قیامت کے قریب تک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہے گا، اور قیامت کے قریب تک یہ جماعت جو ہے باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ العالمین ہمیں ان کی جماعت میں سے بنائے، اللہ ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات اور خرابات سے محفوظ رکھے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے بعد انشاءاللہ سارا عقیدہ بیان کریں گے، پہلے ایمان کے ارکان بیان کریں گے، اس کے بعد پھر جو ہے ساری باتیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہاں کتاب کے اندر جو بھی بیان کیا گیا ہے وہ سب کے سب کتاب اللہ اور سنت رسول کا عقیدہ ہے، حدیث کا، صحابہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جس پر ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔